شیخ اس کے موضوعات کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ بہت خوبصورت سورت، تمام صورتیں خوبصورت ہیں، بالخصوص سورۃ الکہف کی ایک فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، وہ فضیلت کیا ہے؟ اصحاب الکہف یعنی وہ غار والے لوگ جو غار میں گئے تھے وہاں اور انہوں نے وہاں پناہ لی تھی، تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ واضح جو موضوع ہے وہ ہے ذوالقرنین بادشاہ واقعہ ذوالقرنین اور ان کی قوم اور یاجوج ماجوج۔ ان لوگوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے خاطر، اپنے ایمان اور عمل صالح کو محفوظ کرتے ہوئے، اس کی حفاظت کی خاطر بادشاہ سے کیا ہو گئے، غائب ہوئے اور چلے گئے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی اور اپنے ایمان اور عمل صالح کی حفاظت کی۔ یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک شخص عمل صالح کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ دنیا کو بس وہ ایک ٹیمپریری سمجھے، دنیا کو ٹیمپریری سمجھے۔ جب وہ اس کو پرماننٹ سمجھے گا تو پھر عمل صالح سے دور ہو جائے گا۔ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ خروج یاجوج ماجوج ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ کہ ایمان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ دیکھو ایمان عمل صالح یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح اگر کسی شخص کے اندر ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کو شبہات اور شہوات سے بچائیں گے۔ ایمان بچائے گا آپ کو شبہات سے اور عمل صالح بچائے گا آپ کو شہوات سے، اور یہی دو بڑے فتنے ہیں جس سے انسان دین سے جاتا رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف کے خلاصے کے حوالے سے آج ہمارے پاس موجود ہیں مفتی صدیق الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے شیخ صاحب نے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمیں مستفید کرنے کے لیے ایک کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شیخ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلے بھی جامع الدراسات کی پوڈ کاسٹ میں شیخ صاحب سے ہم وقت لیتے رہے۔ شیخ صاحب مدرس ہیں جامع الدراسات میں اور پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا آمد کا، جزاک اللہ خیرہ۔ شیخ سورۃ الکہف کے خلاصے کے حوالے سے چند باتیں آپ سے میں جاننا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کہ یہ جو سورۃ الکہف ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس پہ میں آپ سے بات شروع کروں گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سورۃ الکہف کو سورۃ الکہف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت میں ایک انوکھا اور ایک عجیب سا واقعہ اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف کا بیان فرمایا ہے۔ اصحاب الکہف یعنی وہ غار والے لوگ جو غار میں گئے تھے وہاں اور انہوں نے وہاں پناہ لی تھی، تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ جی، یعنی غار کا ذکر ہے، اس وجہ سے غار کے نام پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی۔ اور شیخ اس کے موضوعات کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ بہت خوبصورت سورت، تمام صورتیں خوبصورت ہیں، بالخصوص سورۃ الکہف کی ایک فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، وہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی یہ فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کو جمعے کے دن پڑھے گا تو اضاء له النور ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اللہ رب العالمین اس شخص کو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک نور دے دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے وزیادۃ ثلاثۃ ایام، 3 دن کا اس کو اضافی بونس بھی مل جائے گا، 3 دن مزید نور اللہ رب العالمین اسے دے دیں گے۔ نور کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں یہاں ذرا اس بات کی وضاحت کروں کہ احادیث میں کہ اللہ رب العالمین نور دے دیں گے، تو نور کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب لوگ نور کی تلاش میں ہوں گے تو اللہ نور دے دیں گے، ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نور دے دیں گے، ایک ہفتے کی نور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے تک یہ شخص نورانی شخص ہوگا، مطلب ایک ہفتے تک اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنی بندگی میں استعمال کریں گے اور اللہ رب العالمین اس شخص کو گناہوں سے روکنے کی اللہ رب العالمین یہ اس کے لیے بندوبست کریں گے۔ یہ اللہ کی بندگی میں اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین یہ پورا ہفتہ اس کے لیے نور اور برکت والا ہفتہ بنا لیتا ہے۔ شیخ صاحب اس کا جو سب سے مشہور واقعہ اس سورت کے اندر وہ چند نوجوانوں کا ہے جو اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے اپنے بادشاہ، اپنے لوگوں سے تنگ آ کے جو بت پرستی میں شامل ہو چکے تھے ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے پناہ لی، اور یہ سارا واقعہ، اس پہ آپ آج کے نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ اصل میں اس واقعے کا جو اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، جو 7 یا 8 لوگ تھے، تو اللہ رب العالمین اس کا تعلق سورت کے موضوع کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جتنی بھی صورتیں نازل فرمائی ہیں، یہ اگر میں تعبیر دوں یہ اللہ رب العالمین کی تقریریں ہیں۔ اب اگر دنیا میں کوئی شخص خطبہ کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے تو ہر ایک انسان کے خطبے کا تقریر کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، بالکل۔ تو ہر صورت کا اللہ رب العالمین نے اپنا موضوع بنایا۔ قرآن کریم تو ایک بحر عمیق ہے، یہ ایک بحر ذخار ہے، آپ جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنی ہی قرآن کریم کی موتیاں بکھری اور نکری ہوں گی، صاف اور ستھری ہوں گی،
اور اگر آپ قرآن کریم کو ظاہری سمجھنا چاہیں تو آپ ظاہری بھی سمجھ سکتے ہیں اوپر سرسری، لیکن قرآن کریم اب یہ بحر ذخار ہے یہ. تو اس صورت میں جو موضوع سمجھ آیا ہے واللہ تعالی اعلم، وہ موضوع اللہ رب العالمین ایمان اور عمل صالح کا موضوع بیان کر رہے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح یہ انتہائی قیمتی اور بیش بہا خزانہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی انسان کو دے دے. اور صورت کا موضوع معلوم کرنے کا میں طریقہ بھی ذرا یہاں بیان کروں، یہ ہے کہ یہ صورتیں اللہ کے خطبے ہیں، اللہ کی تقریریں ہیں. آپ صورت اول سے آخر تک پڑھیں، جو لفظ آپ کو صورت میں بار بار ملے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین یہی موضوع بیان کرنا چاہ رہا ہے. باقی جانبی موضوع ہوں گے اس صورت میں، اور بھی موضوعات ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ یہ سمندر ہے یہ، لیکن جو لفظ بار بار اس صورت میں ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس صورت میں اس موضوع پر فوکس کر رہے ہیں. بالکل. جو خطیب اگر میں زکوٰۃ کے بارے میں کوئی جمعہ پڑھا رہا ہوں تو صاف ظاہر ہے کہ باقی الفاظ کے علاوہ زکوٰۃ کا لفظ میرے الفاظ میں زیادہ ہوگا. تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 4 دفعہ ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے. صرف عمل کا تذکرہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 7 یا 8 دفعہ کیا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. آگے ایکم احسن عملا، آگے عمل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ان الذین آمنوا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یعنی عمل اور ایمان اور عمل صالح کا معنی اور یہ الفاظ، یہ مفہوم آپ اس صورت میں بار بار پائیں گے. اس صورت میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کا واقعہ یہ ہمارے لیے بیان کیا، اور اس کا صورت کے موضوع سے تعلق یہ ہے، اور یہ بڑا اہم ترین اس واقعے کا آج کل کے زمانے کے ساتھ میں کہتا ہوں بہت زیادہ تعلق ہے. بالکل. یہ لوگ ایمان لائے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، صورت کے موضوع کے آپ فٹ کرتے چلے جائیں. انہم آمنوا فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ ایمان لائے، ایمان اور عمل صالح لانے کے ساتھ ساتھ صاف ظاہر آپ کو مشکلات ہوں گی. یہ اللہ رب العالمین کا سنت اللہ ہے یہ ایمان اور عمل صالح. اب ایمان اور عمل صالح یہ اتنی قیمتی چیز ہے اور اتنا قیمتی خزانہ ہے یہ کہ اس کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، کسی بھی صورت میں آپ سے ضائع ہونے نہ پائے، اگرچہ آپ کو غار میں پہاڑ میں جا کر پناہ کیوں نہ لینا پڑے. امام بخاری کتاب الایمان میں کیا باب بنتے ہیں؟ باب من الایمان، باب من الفرار بالدین من الفتن من الایمان، باب من الایمان. یہ ایمان کا یہ حصہ ہے کہ اپنا دین لے کر بھاگو اور فتنوں سے فرار ہوتے ہوئے آپ کسی پہاڑی کی چوٹی پر چلے جائیں. پھر وہ حدیث لے کر آئے ہیں وہ جو بکریوں والی چرواہے کی. تو یہ ان لوگوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے خاطر، اپنے ایمان اور عمل صالح کو محفوظ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کی خاطر بادشاہ سے کیا ہو گئے، غائب ہوئے اور چلے گئے، اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی اور اپنے ایمان اور عمل صالح کی حفاظت کی لی. اس واقعے کا یہ تعلق یہ بھی آتا ہے کہ یہ نوجوان جو تھے یہ کوئی غریب طبقے سے نہیں بلکہ امیر طبقے سے تھے. تو تواریخ میں یہ کہ یعنی عیاشی چھوڑ کر یہ اللہ کی خاطر، اس زمانے اللہ کی اکبر، کہ اس زمانے کی ایلیٹ کلاس تھی، قربانی دی اللہ کے لیے، عیاشی چھوڑ کے. سبحان اللہ. نعمتیں موجود ہیں دنیاوی، ایمان اور عمل صالح کو محفوظ کرنے کی. جی شیخ، اسی طریقے سے آگے چل کے اس کے اندر قصہ آتا ہے 2 باغ والوں کے حوالے، جو ایک شخص جس کے 2 باغ تھے، اور اس حوالے سے ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اس میں؟ اس حوالے سے بھی یہی اس واقعے کا بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تعلق ہے. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 3-4 جو واقعات بیان کیے ہیں ان تمام واقعات کا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنے مختلف اینگل سے تعلق ہے. تو وہ باغ والے بھی یہی تھے، ایک بے ایمان تھا اور ایک ایماندار تھا، اور اس بے ایمان کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، اس کو اپنے آپ کے اوپر، اپنے مال کے اوپر گھمنڈ، غرور تھا. تو دوسرے ساتھی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہ نہ کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں. یہ سب کچھ آنے جانے والی چیزیں ہیں. یہ دنیا، اس دنیا کے مگن میں، اس دنیا کی اس میں خوبصورتی میں پڑھ کر، اس باغات کی خوبصورتی میں پڑھ کر ایمان اور عمل صالح نہ چھوڑیں. اگر چھوڑیں گے تو اللہ رب العالمین وہ تباہ کر دیں گے، اللہ نے تباہ کر دیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ابلیس کا واقعہ بیان کیا، شیطان کا واقعہ. اللہ رب العالمین نے ابلیس کا واقعہ اسی لیے بیان کیا کہ ابلیس کے عمل صالح سے رکاوٹ کیا چیز ہے؟ گھمنڈ، تکبر. شیطان کو ایمان اور عمل صالح سے کس چیز نے روکا؟ کیونکہ وہ کیا تھا؟ اس نے تکبر کر دیا. وہ متکبر انسان تھا. اس تکبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے ایمان اور عمل صالح جیسی دولت سے شیطان کو محروم کر دیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ، اور پھر بیچ میں آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے قیامت کی بھی تذکرے کیے ہیں.
قیامت کی بھی تذکرے موجود ہیں، اسی لیے تاکہ آپ کو ایمان اور عمل صالح یاد رہے۔ اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا کا زیب و زینت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دنیا کیا ہے، یہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، بارش ہوئی اور سبزہ ہوگا اور ختم۔ یہ دنیا تو یہ چیز ہے، یہ فانی ہے، اور اس فانی کو لیتے ہوئے فانی کے حصول میں آپ باقی چیز نہ کھونا جو ہمیشہ والی ہے، جو ہمیشہ والی ہے۔ تو اس کا ایمان اور عمل صالح سے یہ تعلق ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک شخص عمل صالح کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ دنیا کو بس وہ ایک ٹیمپریری سمجھے، دنیا کو ٹیمپریری سمجھے، جب وہ اس کو پرماننٹ سمجھے گا تو پھر عمل صالح سے دور ہو جائے گا، اور دنیا کو عمل صالح اور دنیا کو آخرت کے لیے خادم کے طور پر استعمال اللہ کرے، اکبر۔ خادم کے طور پر استعمال کرے کہ دنیا اس وقت تک میں کروں گا جب دنیا آخرت کی خدمت کرے گی، اور اگر نہیں کرے گی تو نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ دنیا نہ کمائیں، آپ دنیا کمائیں، کاروبار بھی کریں، لیکن اس دنیا کو آپ اپنی آخرت پر غلبہ نہ دیں۔ بے شک۔ تو یہ اس کا اس حساب سے عمل صالح کا تعلق ہے۔ شیخ اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے، تو ان کا قصہ بھی بڑا زبردست ہے، جی جی۔ بڑا ایمان افروز ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے معاشرے میں ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے تقریر خطبہ دیا، تو نبی تھے اور نبی کی بات میں اثر ہوتی ہے، اخلاص کمال کا ہے۔ تو ایک آدمی وہاں بیچ میں کھڑے ہو گئے، صحیح حدیث ہے یہ، کہا کہ موسیٰ آپ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اللہ رب العالمین کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی، اگرچہ اس وقت روئے زمین پر موسیٰ سے کوئی بڑے عالم نہیں تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہے، آپ سے کوئی بڑا عالم ہے جو مجمع البحرین میں؟ اب دیکھیں ہاں اس واقعے کا ایمان اور عمل صالح سے بھی تعلق ہے، وہ یہ کہ ایمان اور عمل صالح پر ممد اور معاون چیز وہ علم نافع ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نافع ہے تو آپ ایمان اور عمل صالح میں آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا ایمان اور عمل صالح کو باقی بھی رکھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب بھی باندھا نا، علم قبل القول والعمل۔ تو یہ علم، اس واقعے کا چونکہ علم کے ساتھ تعلق ہے، اور علم ایمان اور عمل صالح پر ممد سب سے بڑی چیز علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا بوری بستر اپنا سب کچھ اٹھا کے اپنے خادم سے کہا کہ چلو ساتھ چلتے ہیں، جب کوئی بڑا عالم ہے تو اس سے علم سیکھتے ہیں، عاجزی۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر وہ خضر کا واقعہ، اس واقعے میں پھر بہت بڑے اسباق کے جو ہمارے یہاں کا شاید ابھی اس ٹائم کا وہ موضوع نہیں ہے اس واقعہ میں۔ ٹھیک، اس کے بعد ایک اور اس کے اندر جو بڑا ایک یعنی واضح جو موضوع ہے وہ ہے ذوالقرنین بادشاہ واقعہ اور ان کی قوم اور یاجوج ماجوج، تو اس حوالے سے کوئی خلاصتاً ہمارے سامنے بات۔ ذوالقرنین کا واقعہ اللہ رب العالمین اس حوالے سے پھر لے کر آیا۔ یہ ذوالقرنین نبی تو نہیں نبی نہیں تھے، یہ ایک رجل صالح تھے۔ اچھا اس سے پہلے میں بتا دوں ایک کہ اگر آپ ایمان اور عمل صالح کر رہے ہیں، نقطے کی بات ہے، اگر آپ ایمان اور عمل صالح کر رہے ہیں تو آپ کا یہ ایمان اور عمل صالح آپ کے بچوں کو بھی فائدہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیوار کھڑی کر دی تھی، خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کھڑی کری تھی۔ موسیٰ نے کہا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ یتیم بچوں کی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد صالح تھا، ایمان اور عمل صالح اس کے اندر تھا، تو اس کی وجہ سے اس کے بچوں کو یہ فائدہ ہو رہا ہے، یعنی میری نیکی میری اولاد تک بھی کو فائدہ دے رہی ہے۔ اگرچہ ان کے اولاد نے کھانا نہیں کھلایا ان کو، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ابو والد جو تھے وہ صالح نیک بندے تھے۔ ذوالقرنین کے واقعے میں اللہ رب العالمین جو ہم بیان کرنا یہ چاہ رہے ہیں، واللہ تعالی عالم، قرآن ایک سمندر ہے، تو ہر انسان اپنے فہم کے مطابق اس سے وہ اخذ کر لیتا ہے کہ اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا زبردست رعب اور دبدبہ اور اتنی بڑی بادشاہت، یہ ذوالقرنین کے ایمان اور عمل صالح میں حائل نہ ہوا، رکاوٹ نہ ہوا۔ تو دیکھ لو، یاد رکھنا یہ کرسی آپ کو ایمان اور عمل صالح سے نہ ہٹائے، یہ طاقت آپ کو ایمان اور عمل صالح جو مشرق اور مغرب کا بادشاہ تھا، اللہ اکبر، کہ وہ لوگ جو مفسد تھے، جو ایمان اور عمل صالح میں رکاوٹ بننے والے تھے، ذوالقرنین نے ان کے سامنے سد کھڑی کر دی، دیوار کھڑی کر دی، یاجوج ماجوج، جو قیامت کی باقاعدہ ایک نشانی بھی ہے۔ تو ذوالقرنین نے انہیں بند کر دیا۔ ٹھیک، یاجوج ماجوج کیا یہ انسان ہے؟ انسان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انسان ہے، یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے یہ، اور قیامت کے قریب یہ کیا ہو جائیں گے؟
آزاد ہو جائیں گے۔ ہاں آزاد ہو جائیں گے۔ قیامت کی جو علامات الساعہ الکبریٰ ہیں، قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ خروج یاجوج ماجوج ہے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا بہت بڑی تعداد میں ہے اور بہت بڑے فساد پھیلائیں گے۔ بڑی حدیث میں ان کا بڑا لمبا تذکرہ موجود شیخ یہ دیوار جو ہے یہ تانبے کی بنائی گئی ہے؟ یہ دیوار بنائی گئی ہے لوہے کے انہوں نے بنائے آتونی زبر الحدید، جی لوہے کے بلاک بنائے ہیں، بڑے بڑے لوہے کے بلاک بنائے ہیں، اور پھر لوہے کے بلاک سے انہوں نے دیوار بنا دی، اور پھر اوپر سے انہوں نے تانبا پگھلایا۔ انہوں نے پہلے اس لوہے کے بلاکوں کو گرم کیا اور پھر اس کے اوپر لوہا تانبا پگھلا کے گرایا۔ یہ ابھی اگر ہم سوچیں تو یہ ذہن ہمارا کام نہیں کرتا۔ جی اتنا بڑا لوہا جب گرم ہو جائے تو میرے خیال میں کوئی انسان کوئی 1 کلومیٹر قریب نہ جا سکے، اور اس زمانے میں تو یہ ہیلی کاپٹر وغیرہ یہ چیز تھی نہیں۔ انہوں نے یہ کام کس طرح کیا؟ شیخ احرام مصر اور ایسی بہت سی نشانیاں موجود ہیں جو عقل آج تک تسلیم نہیں کرتی۔ اس کو عقل وہاں تک ابھی تک پہنچی نہیں انسانی عقل۔ تو شیخ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دیوار جو ہے اس کے اندر اس کو وہ چاٹتے ہیں، اس کو کھولنے کی جی کوشش صحیح، حدیث کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ ہر رات کو چاٹتے ہیں، یہ صحیح، ہر رات کو چاٹتے ہیں، یعنی آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ آزاد ہونا چاہتے ہیں، یہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مفسد قوم ہے یہ، اور ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ صحیح 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 صحیح۔ شیخ آخر میں جو اس میں پھر جنت کا ذکر ہے اور جو آخر آیت ہے اس پہ میں چاہوں گا آپ بات کریں، جو آخری آیت ہے۔ جی آخر میں پھر اللہ رب العالمین دیکھیں صورت کا موضوع وہی ایمان عمل صالح ہے۔ آخر میں پھر اللہ رب العالمین دوبارہ اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ایمان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ دیکھو ایمان عمل صالح یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح اگر کسی شخص کے اندر ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کو شبہات اور شہوات سے بچائیں گے۔ ایمان بچائے گا آپ کو شبہات سے، اور عمل صالح بچائے گا آپ کو شہوات سے، اور یہی دو بڑے فتنے جس سے انسان دین سے جاتا رہتا ہے۔ بالکل ایمان آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، شبہات کام نہیں کریں گے آپ کے اوپر۔ آج کل کتنے شبہات ہیں، یہ کتنے مختلف شبہات ہیں ایمان اور دین کو خراب کرنے کے لیے۔ شہوات تو آج کل کتنی زیادہ ہیں، دنیا کی رنگینی کتنی ہے، دنیا کی خوبصورتی کتنی زیادہ ہے۔ اگر آپ کا عمل صالح مضبوط ہوگا تو آپ شہوات کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور یہ شبہات اور شہوات کے فتنے ایمان اور عمل صالح کہیں، آپ علم اور عمل کہیں، علم ایمان ہے اور عمل ہے، آپ اس کو قوت علمی اور قوت نظری کہیں۔ قوت علمی ایمان ہے یہ، اور قوت نظری اور قوت علمی ایمان ہے، اور قوت عملی یہ آپ کا عمل صالح ہے۔ یہ آپ اس کو اول الایدی والابصار سے کیا کر دیں؟ تشبیہ قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ اول الایدی والابصار، یہ میرے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میرے نبی تھے ابراہیم اسحاق یعقوب وغیرہ، اول الایدی والابصار، یہ بڑے ہاتھوں والے تھے، والابصار اور نظروں والے تھے۔ کیا مطلب؟ ہاتھوں والے تھے، قوت عمل ان کی مضبوط تھی، اور ابصار قوت نظری، وہ بڑے علم کے لحاظ سے بھی بڑے مضبوط تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ وہ علم موضوع، اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک کمال کی بات یہ کی ہے کہ دیکھو ایمان اور عمل صالح یہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں نہ بتاؤں تمہیں کہ جو لوگ خراب اور اخسرین ہیں، نقصان گھاٹا پانے والے اعمال کے لحاظ سے، الذین وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں عمل کرتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ بیچارے یہ گمان کر رہے ہیں کہ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اس سے مراد بدعت بھی ہو سکتی ہے؟ بدعت ہو سکتے، اس سے مراد عبداللہ ابن عباس وغیرہ علماء کرام نے اس سے خوارج لیے ہیں، جو خوارج بڑی بڑی بندگیاں کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنی نماز ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے، ہم کیا کر رہے ہیں یہ۔ بے شک عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں الذین جو نیک اعمال کرتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہ ہم کوئی بڑا اچھا نیک کام کر رہے ہیں، ان کے اعمال سارے ضائع ہونے والے ہیں۔ شیخ آخر میں جو آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر مثلکم یوحى الی، میں ایک بشر ہوں آپ کی طرح ہوں، اور مجھے یہ وحی کی گئی ہے، ایمان اور عمل صالح وہی ہی ہے۔ یوحى الی آگے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، میری طرف یہ وحی کی گئی ہیں۔ تو آگے دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ وہ علم کی باتیں کرتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو وہ اگر اپنی رب کی ملاقات کا کسی کو امید ہے تو کیا کریں؟
فلیعمل عملا ویعمل صالح۔ عمل صالح۔ عمل صالح اس صورت کا موضوع ہمیں جو سمجھ آیا ہے واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم، کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین ایمان اور عمل صالح پر فوکس کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر صورت کا اللہ رب العالمین نے اپنا اپنا موضوع اسی طرح بیان کیا ہے۔ نہیں شیخ، بہت اچھا آپ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ اس کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے نیک عمل اور عمل صالح کے حوالے سے، ایمان اور عمل صالح کے حوالے سے بات کی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ بہت اچھا اور مختصر سے وقت میں آپ نے بہت اچھا احاطہ کیا اور سیر حاصل گفتگو کی۔ یقیناً ناظرین نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا اور ان کے علم میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب ان تمام باتوں پہ عمل کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔